کہ اس جیسے لوگوں کی تعریفیں کرے. وہ جیسے بچوں کو رپورٹ کیا تو کچھ بچے کہہ رہے تھے او نہیں وہ تو جو لوگ خود جانا چاہتے ہیں وہ. یار اپنا منہ ہی دیکھ لے شیشے میں, وہ چلیا. اتنا بھی نالائق ہو سکتا ہے انسان؟ خدا نے اتنا بڑا بیجا دیا ہوا ہے, اتنا بڑا دماغ دیا ہوا ہے, اس شکل ہی دیکھ لو اپنی کہ کیا یہ فکرہ کہنے جا رہے ہو ان کے لیے جو سارے زمانے میں مطلب پاکستانیت کو لوٹ رہے ہیں اور ذلیل کر رہے ہیں. بہرحال آپ کا اپنا فعل ہے, ذلیل کی تعریف کرنے والا خود بھی بیچارہ ویسا ہی ہوتا ہے. اب کیا کریں. اچھا جی, آ جائیں اب سوالات آ جاتے ہیں. معذرت سے یہ اتنی تکلیف کی باتیں ہیں تو, لیکن بہرحال ابو بکر آگے ہیں. ابو بکر خوش آمدید میرے شہزادے J.Aslam پر آپ نے لکھا, اور بڑی مفید اور بڑی بہترین باتیں ہوتی ہیں infotimegreece.com پر, اس کو بھی چیک کر لیا کریں. ٹھیک ہے, J.Aslam یوٹیوب, انفو ٹائم گریس اور پاکستان کمیونٹی, یہ جیسے آپ کے اپنے پیج ہیں. تو فیس بھی لیلا کام کرتا ہوں, اس میں آپ سے مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے, 1 سینٹ بھی نہیں چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. بڑے سارے بچے یہ کہتے ہیں وہ جوید صاحب نے پیسے لینے ہوندے نے تو پھر جناب نوی گل سنا دیندے نے. میرے بچے اپنے پیسے سنبھال کے رکھو, تھوڑا سارا کٹ کے. پیسے جن لوگوں نے لینے ہوتے ہیں وہ زمانے کے ذلیل لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں, وہ بیوروکریٹس کے پاؤں چاٹتے ہیں. میرے بچے, جو لوگ مال اور دولت پر گرنے والے ہوتے ہیں وہ مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, وہ ظالموں کے ساتھ جا کے نفع لیتے ہیں. اور میرے خدا نے تو مجھے اتنا مال دیا, اتنی دولتیں دیں, پھر اس کے باوجود میں نے مال کو کہا, دولت کو کہا تمہاری جگہ اور ہے, میں تو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا, اللہ کا کلمہ بلند کروں گا. تو میرے بچوں کوئی بات نہیں, کچھ اگر کوئی ایسا معاملہ کسی بچوں کو سمجھ نہیں آتا تو نبیوں کی باتیں سمجھ نہیں آئیں تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. بہرحال سمجھ آنی چاہیے. ابو بکر ہیں. ابو بکر کہتے ہیں جناب A2 کے امتحان کب ہوں گے اور آن لائن تیاری کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا ابو بکر میرے شہزادے, یہ آپ اور آپ جیسے بڑے سارے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ امتحانات سال میں 2 دفعہ ہوتے رہے ہیں, اس سال صرف 1 دفعہ ہوئے ہیں 10 دسمبر کو. ٹھیک ہے, آپ کو ڈپلومہ چاہیے, سند چاہیے یا نہ چاہیے, اس کے باوجود آپ کو چاہیے یہ کہ ہر نوجوان مزدور مرد ہے یا عورت ہے اس کو ہر حال میں گریک لینگویج کو ڈپلومہ حاصل کرنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اسکول صرف گرمیوں کی چھٹیوں میں بند ہوتے ہیں. تھیوون 52 پر پیریا پالیا کوکینیا اسکول ہے, انیختو سکولیو میتاناستون پلاتیا اودی میں میتاکسورگیو اسکول ہے, ٹوٹل فری اسکول ہیں, اور ان اسکولوں میں جو ہے وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں. صرف زبان نہیں, صرف گریک نہ سیکھیں, انگلش بھی ساتھ سیکھیں. اور اگر آپ دور ہیں کسی جزیرے میں, آن لائن سکولز بھی موجود ہیں, آپ ان کو بھی جوائن کر سکتے ہیں, لیکن وہ آن لائن سکول پرائیویٹ ہیں. میں نے ان کو ویسے پابند کیا تھا کہ آپ 15 یورو سے زائد فیس نہیں لے سکتے, تب میں آپ کی جو ہے وہ شناخت کراؤں گا. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ اس اسکول نے فیسیں زیادہ کر دی ہیں. پیسے لینے دینے والے معاملات میں نہ وہ لالچ میں آتا ہوں, نہ لیتا ہوں نہ دیتا ہوں, تو پھر اس وجہ سے ان بیچاروں نے اسکول کھولا ہے. مجھے کوئی ان پر کوئی الزام نہیں ہے, دوش نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. دکاندار تو چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ نفع لے, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے. آن لائن سکولز بھی موجود ہیں, اور اس کا سیشنز وغیرہ شروع ہو چکے ہیں کلاسوں کے. وہ کہتے ہیں ڈھونڈنے والے کو خدا بھی مل جاتا ہے. اسکول آپ انٹرنیٹ پر, آپ گوگل پر, کہیں بھی آپ تلاش کریں گے نا تو بڑے سارے اسکول ٹوٹل فری, یہ بلدیہ ایتھن مختلف اس کے پروگرام اور پیکج بالکل ٹوٹل فری کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب دیکھ لیجئے جہاں آپ کو زیادہ آسانی ہو. بہرحال زبان کو ہر حال میں برائے مہربانی سیکھنا اپنے اوپر لازم کر لیجئے, کیونکہ اس سے ہی
میرے بچوں جو یونان آنے کی بھی وہ رکھتے ہیں نا طلب، ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو گریک زبان کو سیکھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ سیڑھی ہوتی ہے کسی ملک میں ترقی کی راہ کو ہموار کرنے کی سیڑھی ہوتی ہے۔ بہرحال شاہین آگے ہیں۔ شاہین میرے شہزادے آپ کو خوش آمدید۔ اور شاہین لکھتے ہیں سر میں آگیا ورورہ میں رہتا ہوں، شام کو گھر جا رہا تھا کہ کچھ جعلی پولیس والوں نے گریک لوگوں نے مجھے پولیس اسٹیشن چلنے کے لیے کہا۔ میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا، مجھے ماسک دیا اور زبردستی کرنے لگے۔ شاید اس کی کوئی چیز تھی، میں نے انکار کر دیا۔ اگر پولیس تو پولیس اسٹیشن لیں جی، میں پڑھتا ہوں لاسٹ پہ وہ مجھے پیسے مانگنے لگے، یعنی کہ آخر میں وہ پیسے مانگنے لگے باتیں مختلف کر کے۔ پھر مجھے پتہ چلا یہ فیک لوگ ہیں اور بڑی مشکل سے جناب نیچے اترا۔ مہربانی آپ اپنی کسی پروگرام میں اس کا ذکر کر دیں۔ اچھا میرے شہزادے گزارش یہ ہے کہ جیسے یہ شاہین نے کہا ہے کہ جعلی پولیس والوں نے مجھے جو ہے وہ روک لیا، اور جعلی پولیس والوں نے روک کر پھر وہ پیسے مانگنے کے بہانے بترے بناتے رہے۔ اچھا کیا شاہین نے بتا دیا۔ بڑی دفعہ بڑے علاقوں میں جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے، اور جب بھی آپ کو اس طرح کا واقعہ پیش آئے آپ نے دو چیزیں ذہن نشین کر لینی ہیں۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ ویسے تو پولیس کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو اپنی شناخت دکھاتا ہے کہ میں نے ساتھ لے کے جانا ہے، آپ یہ شناخت ہے۔ اچھا اگر فار ایگزامپل یہ ہے تو گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اگر آپ کو شک پڑ گیا تو 100 پہ ڈائل کریں، پولیس کو 100 پہ ڈائل کریں، اور وہاں آپ فون جب کریں گے تو وہ اگر چور ہوگا، چور جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے فٹافٹ، تو جب آپ 100 پر ڈائل کریں گے تو وہ بھاگ جائے گا۔ اچھا اس سے قبل کہ اگر آپ کو یہ بھی نہیں کرنے ہو رہا تو پھر آپ گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیں گے، اور اپنے فون کو آپ ایسے ویڈیو تو نہیں بنا سکتے لیکن اس کی کسی طرح سے ریکارڈنگ جاری اگر ہو سکے، یہ تو بات ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے او جی اتوں انہوں نے میرے سر نو پھڑے ہے، تسی پہ کہندے ہو ریکارڈنگ کر لو، اے کر لو، وہ کر لو۔ یہی تو میرے بچوں مصیبت آنے پر پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنی صلاحیت کو استعمال کیا ہے یا نہیں۔ یہ آپ کے چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ جب ایک نہیں اپلائی کر سکیں گے، دوسری نہیں کر سکیں گے، تو تیسری گاڑی میں داخل ہونے سے پہلے اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ایسے نظر تو کر سکتے ہیں کہ گاڑی کا نمبر کیا ہے، رنگ کیا ہے، لوگ کتنے ہیں، کیا ہے، ایک سکیچ ایک ڈیزائن بنا لیں، اور فوری طور پر جو ہی وہ چھوڑیں فوری طور پر نکلنے سے پہلے 100 پہ فون کر کے رپورٹ کریں کہ یہ لوگ ہیں اس طرح یہ معاملہ ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہوئے تو وہ چیک کر لیں گے، نہ ٹھیک ہوئے چور ہوئے تو انہیں پکڑ لیا جائے گا۔ یہ معاملات ہیں، یہ اکثر و بیشتر پیش آتے رہتے ہیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی امانت عطا فرمائے۔ حماد راجپوت آگے ہے۔ حماد خوش آمدید میرے شہزادے، آپ کو حماد کہتے ہیں۔ سر یہ جو مالکان والے پیپرز ہیں 5 سال والے، اس کا کب تک قانون آئے گا؟ اچھا حماد اس سلسلے میں میرے شہزادے مسلسل انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن انتظار کے باوجود اس کا کوئی حل اور رستہ نہیں مل رہا۔ ہاں جی، تو اس کا ابھی تک کوئی نہیں یعنی کہ نظر آ رہا کہ کب یہ ہوگا۔ اچھا جی، اچھا یہ میرا خیال ہے یہ سوال اتنے کم ہیں، یہ دیکھیں جی دوبارہ، یہ سوال شاید تھے ہی 2-3۔ ہاں جی اس کو دیکھیں، میں وہ دے دیں۔ اچھا جی، یہ آپ کے لائیو سوالات آگے ہیں، ان کو لے لیتے ہیں۔
चौधरी तनवीर साहब आए हैं, खुश आमदीद चौधरी तनवीर साहब को प्रोग्राम में, वेलकम जनाब। असल में तो मैं हकीकत है कि वो जब कोई ऐसी गर्मा गर्म ताज़ा सूरत हाल हो तो वो हर रोज़ भी कर देता हूँ, ताकि किसी भी सूरत जो है वो ना मतलब है आपको इंतज़ार करना पड़े। चौधरी तनवीर साहब कहते हैं कि कल मैं एक एपी मैक्रोन रिन्यू करवा रहा था, सिस्टम इसका डेटा उठा नहीं रहा था। बार बार ट्राई करने के बाद सिस्टम पर जाकर चेक किया तो पता चला कि इसका कैंसिल हो गया और वजह भी नहीं बताई गई। अच्छा, इसमें ऐसा है कि बाज़ औक़ात वजह अगर नहीं बताई जाती तो उस सूरत में तनवीर ऐसा है कि आप वकील के ज़रिए एप्लीकेशन करेंगे, मेल भेजेंगे और फिर वो बाकायदा अपोफासी आपको वो मिल जाएगी, जो अपोफासी यानी कि उन्होंने डिटेल। असल में इस डेटा में अक्सर व बेशतर वजूहात नहीं लिखी होती, हाँ या ना या मिसिंग वाले पेपर्स के बारे में लिखा होता है, तो ज़्यादा ये नहीं लिखा जाता कि क्या वजूहात है, इसके लिए बाकायदा अपोफासी होती है। अच्छा जी, इजाज़ म्यू साहब हैं, खुश आमदीद इजाज़ म्यू साहब को। लिखते हैं सर, जो डिपोर्ट कर पाकिस्तान आते हैं वो क्या दोबारा यूनान आ सकता है? अच्छा, ऐसा है कि बेशुमार नौजवान जो साबका सालों में डिपोर्ट होकर गए थे, उनके मालिकान ने उनके पेपर्स जमा कराए और उनको हाँ की सूरत में उनके पेपर मंजूर हो गए और वो कई ऐसे बच्चे हैं जो बता रहे थे कि मैं पहले रहा हूँ फिर दोबारा आ गया हूँ। अच्छा, इसमें नुक्ता ये है कि अगर आपका रिकॉर्ड ख़राब हो या उसमें प्रॉब्लम हो तो वो आपके पेपर बनेंगे क्यों? इस सूरत में ये 100% क्लियर नहीं, ना कानून ने इसको क्लियर किया, वाज़े किया है, और ना ही कहीं मैंने लिखा पढ़ा देखा है कि इस तरह की सूरत है। आप ट्राई करें, बाकी अल्लाह ताला खैर और आसानी पैदा करेगा। अच्छा जी, मालिक शहजादा। अच्छा जी, कैंपों में जो लोग कैद हैं इनके बारे में कोई बात जो इन्हें फ़ायदे में हो, डिपोर्ट से किया जा सकता है सूरत हाल में, क्या हम कर सकते हैं? अच्छा, इसमें शहजाद साहब ऐसा है कि आप जैसे नौजवानों के लिए, शेरों के लिए ना, मैंने वो परसों एक बड़ी तफसीली वीडियो जो की थी कि जब बड़े सारे नौजवान आप में से सवाल करते हैं कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्ट मुझ पर तनकीद करते हैं कि जावेद साहब आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। मेरे बच्चों, आपका हक है, आप बिल्कुल तनकीद भी करें, आप सवाल भी करें, सब कुछ करें। इसमें हकीकत ये है कि मैंने 2 दिन कबल भी कहा था, अब दोबारा गुजारिश करता हूँ कि मैं तो हूँ रज़ाकार। अब 2 हुकूमतें, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत यूनान अगर मुआहिदा करती है तो उनका तो रास्ता साफ़ हो गया। अब कौन है? बाकी 2 पार्टियाँ रह गई हैं। एक पार्टी है आप जो फंसे हुए हैं, कैंपों में बंद हैं, और एक हूँ मैंने करना क्या है एक रज़ाकार के तौर पर, फीस बिलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए, आपकी आश और उम्मीद के लिए मैंने क्या करना है? मैंने ये करना है कि आपकी आवाज़ को ताकत देने के लिए मैंने दौड़ना है, भागना है। बाहर जो इंसानी हकूक़ की जमातें हैं, लेफ़्ट विंग की जमातें हैं, उन सियासी पार्टियों की जमातें हैं जो हमारे साथ इस नुक्ते पर हमारा साथ दे सकती हैं, उनको झंझोड़ना है। घूम घाम के नुक्ता ये आ जाता है कि जब तक आपका कोई मुतालबा ना हो, आपकी कोई तहरीक ना हो, आपका कोई क़याम ना हो, उस वक़्त तक यानी कि बात कोई मुझ तक आती नहीं। मैं उन तक कैसे पहुंचा सकता हूं? आप कहेंगे लो जी असी तो रोज़ कहने मतलब है सानू इथों कढ़ाओ, अल्लाह दे बंदे उस रोज़ डिपोर्ट कर चले ने, इंज कर चले ने, उंज कर चले ने। मेरे बच्चों, ये मुतालबा नहीं होता। वो तो वैसे भी बाहर जो सारे लोग हैं वो कहते हैं मेरा दिल करता है मैं वज़ीर आज़म बन जा, या सबका दिल करता है मेरे पास पेपर बन जाए, सबका दिल करता है मेरे पास ताजर और तजारत बन जाए, दुकानें बन जाए 5 साल। सिर्फ दिल का करना जो है ये इसलिए सिर्फ इतना अहम होता है कि उस पर फिर क़याम किया जाए। जब आप क़याम नहीं करेंगे, आप खड़े नहीं होंगे,
بارش دھیمی کی مانند مسلسل ایک دوسرے کو حوصلہ نہیں دیں گے. آپ 1000 فار ایگزامپل لوگ جو ہیں مینیدی کیمپ میں ہیں، 1000 جو ہیں کورنتھوں میں ہیں، اسی طرح مختلف کیمپوں میں، وہ 3 جو پولیس کے دلال ہیں وہ آپ سب کو چوہے کی طرح کاٹ جاتے ہیں. جب وہ 1000 پر بھاری ہیں، وہ اندر دلالی کرتے ہیں، تو آپ اگر ان کو نہیں پہچانیں گے، آپ اگر اچھے اور سچے لوگوں کو نہیں پہچانیں گے، میرے آقا کریم کا حکم کہ 2 یا 2 سے زائد مسلمان کہیں سفر پہ جائیں تو ایک کو اپنا امیر قائم کریں، اور اس کو جو انتہائی سچا ہو. اگر آپ پولیس کے دلال کو اپنا امیر مقرر کر لیں گے تو وہ بیچارہ تو وہ نوکر ہے، نوکر نے نوکری کرنی ہے. اس طرح اگر آپ ایک کیمپ میں 1000 افراد ہیں، ہر کیمپ کے ہر سیکشن میں ایک اپنا امیر بنائیں، اور دیکھیں کہ جو دلال ہیں، جو ٹاؤٹ ہیں، جو پولیس کی دلالی کر کے سمجھتے ہیں منو سکٹاں دی ڈبی لب جائے گی، انج ہو جائے گا، انج کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، سارے کے سارے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے پولیس کو موقع ملے کہ وہ آپ پر جو ہے وہ تشدد کر سکے. یہ وہ ترتیب ہے کہ آپ فار ایگزامپل 1000 بندہ ہے، 1000 میں سے 500 نہیں تو صرف 300 لوگ وہ جرت مند بڑے کم ہوتے ہیں. یہ بات نہ مطلب سر پہ اٹھا لیا کریں، وہ جی ان کو مانتا ہی نہیں، وہ کوئی مانتا نہیں. یار 100 بندہ بھی نہیں 1000 میں سے ایسا جس کا دل گردہ جو ہے وہ یہ بہت کا بوجھ اٹھاتا ہو کہ میں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ کھڑا ہوں گا، تھپڑ کھاؤں گا، ڈنڈا کھاؤں گا، لیکن میں اپنے سارے لوگوں کی، یہ امیر کا تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے. اب چول قسم کے امیر بن گئے ہوئے ہیں جو دلالی کرتے ہیں یا پولیس کی یا وزیروں کی یا سفیروں کی، تو اس لیے سارا بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے. راہبر کو دیکھنا ہے، رہنما کو دیکھنا ہے تو میرے آقا نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے. طائف میں پتھر پڑے، شیب ابی طالب کا واقعہ دل دماغ میں آئے تو ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنی لمبی مدت فاقے، تکلیف، مصیبتیں، مشکلیں، آفات، ہر چیز، لیکن اپنے مشن سے، اپنے مقصد سے نہیں ہٹتے. یہ وہ طریقہ ہے جس سے پھر آپ جب کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ میں پھر آپ کے اس حکم کو، اس مطالبے کو، تب مطالبہ دنیا سمجھتی ہے، تب لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ لوگ 600 لوگ جو کیا کر رہے ہیں اتنی دیر سے. آپ نے کہنا ہے کہ سفیروں نے اگر کچھ کیا ہے، حکومتوں نے کیا ہے، ہم اپنی زندگی کے، اپنی رائے کے خود مالک ہیں. آپ کو سفیر صاحب کی گائے، بھینس، کوئی بکری، کوئی گھر بیچ آئے ہیں جو اس کا اختیار چل جائے کہ آپ کو جب چاہے وہ کہ چل پیچھے تیرے کو رشوت لینی ہے، یہ بڑا پتہ لینا تیرے کو. تو میرے بچوں یہ تب ممکن ہوتا ہے، کسی صورت ان کا کوئی معاہدہ نہیں چل سکتا، گارنٹی اور ضمانت. جب لوگ غلامی پہ تیار ہوں تو پھر غلاموں کو کون چھوڑتا ہے؟ مان جانے والوں کو کون چھوڑتا ہے؟ تو یہ باتیں ہیں. جب آپ ویڈیوز بنائیں آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں کہ بھائی سفیر صاحب آپ اچھے الفاظ میں کریں، نہ آپ کا گھر بیچ کے آئے ہیں، نہ آپ کے گھر سے کوئی چیز اٹھائی ہے، نہ کچھ ایسا معاملہ کیا ہے، تو آپ برائے مہربانی ہماری بہتری نہیں کر سکتے تو ہمارا نقصان کیوں کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو جرت دیں، قوت دیں، احساس دیں، کھڑے ہو جائیں، مجھ سے رابطے میں رہیں. انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اس پر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ قیام کریں گے تب. اچھا جی، یہ حماد کا تو گزر گیا. اچھا جی، زین علی ہیں. زین علی خوش آمدید میرے شہزادے، لکھتے ہیں السلام علیکم سر، میری انکوائری ہو چکی ہے پر کال نہیں کر رہے، 5 مہینے ہو چکے ہیں. اچھا زین علی میرے شہزادے، اس میں اصل میں آپ چونکہ مزدور کافی سارے ہیں جن کی وجہ سے حکومت یونان جو ہے وہ اس میں کافی پرابلم محسوس کر رہے ہیں، لوگ زیادہ ہونے کی وجہ سے. پر امید رہنا ہے، آپ نے جڑے رہنا ہے، اپنی میل وغیرہ چیک کرتے رہیں. انشاءاللہ اگر انکوائری وغیرہ ہو چکی ہے تو وہ اس بات کا ثبوت ہے نا، یعنی کہ آپ کا کیس پروسیس ہو رہا ہے.
صبر سے تحمل سے بالکل جڑے رہیں، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، تو انشاءاللہ آپ آئیں گے، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کیسر علی صاحب ہیں، اور کیسر علی صاحب نے تو کوئی ادھر بڑا کوئی کام ڈال دیا ہے۔ آئی لو یو چاچو جان، ہاں جی، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، لمبی زندگی عطا فرمائے، اور دعائیں ہیں جناب، آمین ثم آمین۔ کیسر علی میرے شہزادے، گزارش یہ ہے کہ مجھے آپ نوجوان جو ہیں، آپ نوجوان ہمارا کل ہیں، ہمارا مستقبل ہیں، ہمارا سرمایہ ہیں، بڑے قیمتی ہیں آپ، اور ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی جو ذات ہے وہ تو صرف ایک وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ دعا یہ کرتا ہوں میں اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ پروردگار جتنی سانسیں عطا فرمائے اس میں ہم سچ کا علم بلند کریں، اللہ کا حکم بلند کریں، اور مظلوم کے لیے آس امید بنے، اور پھر تیسری چیز کہ ہر بدماش کے لیے خوف کی علامت بن جائے، ایسا شریف خدا بنائے کہ بدماش کہیں کہ ان سے جان چھوٹ ہی جائے، نس جائیے، پھج جائیے تو پھر چنگا، اور پھر میں سمجھوں گا کہ آپ اور میں شریف ہیں۔ شریفوں کو اپنی یہ جو شرافت ہے نا، اس کا تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی شرافت نہیں ہوتی۔ پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ بدماش دیکھے اور شریف کے میں کی کراں، میں شریف بندہ، تیری شرافت ہو شہزادیا، اس طرح دی شرافت بھائی بدماش اتے سر دے چڑھ دے جان۔ تو کیسر صاحب بڑی مہربانی آپ کی دعاؤں کی، آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا شرافت کے والے سے، تو سب شریفوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس میں بڑا زیادہ اچھا جی عمل پہ رستہ اختیار کرنا ہے۔ ٹوتھ لیس، ہاں جی، ٹوتھ لیس کی طرف سے سوال آ گیا جناب۔ السلام علیکم سر، کیا ابھی ایگریکلچرل ویزا گریس میں ایشو ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے میرے شہزادے، اور میں نے سنا ہے کہ گریس میں بند کر دیے ہیں۔ اچھا ایسا ہے کہ ویزے ابھی تک جاری ہیں، اور یہ ساتھ یہ بھی بات حقیقت ہے کہ ویزے مختلف ضلعی انتظامیہ جو ہے، وزارت مزدور اور ضلعی انتظامیہ جب ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہاں اس علاقہ میں ہمیں مزید مزدور چاہیے، صرف اس علاقہ میں وہ ویزے چلتے ہیں، کھلتے ہیں، اپروو ہوتے ہیں۔ اب سارے یونان میں، سارے علاقوں میں یہ ویزے نہیں چلتے، جس علاقہ میں مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں چلتے ہیں، اور یہ صورتحال ہے جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ کئی علاقوں میں بند بھی ہیں۔ جی آر کی طرف سے سوال ہے جی، کیا آپ کا واٹس ایپ ہے؟ اچھا میرے شہزادے، یہ جو ہے نا، یہ آج کا یہ بڑا خاص سوال آ گیا آپ کا۔ اچھا واٹس ایپ نمبر بالکل میں نے بنا دیا ہے اسی نمبر پر، کیونکہ آپ کی نوکری جو کرنی ہے، اللہ سے اجر لینا ہے، اللہ سے ثواب لینا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ واٹس ایپ میں کر کیسے سکتا ہوں کہ واٹس ایپ میرے والے نمبر پر آپ نے میسج، وائس میسج میں سوال بہت تھوڑے لفظوں میں کر دینا ہے۔ اب اگر آپ بڑی لمبی کہانی بیان کریں گے نا، تو پھر وہ میں اس کو سن کے اس کا جواب نہیں دے سکوں گا۔ وہ واٹس ایپ نمبر میں نے صرف وائس میسج کے لیے، ویسے تو پتہ ہے نا میرا یہ فون ہے، تو جب میں مطلب 12-14 گھنٹے باہر کے کاموں سے ہو کے مطلب واپس دفتر لوٹتا ہوں، تو اس آپ نے واٹس ایپ نمبر کو جو 2-3 روز قبل میں نے بنا دیا ہے، تو اس پہ صرف وائس میسج مختصر الفاظ میں آپ کر دیتے ہیں۔ جو ہی مجھے موقع ملتا ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ان کے جو ہے وہ جو حقیقت پر مبنی کو سوال جواب ہے تو اس کے مطابق کر دیتا ہوں۔ وہی نمبر ہے 6943003600۔ اچھا جی عائشہ نعیم کی طرف سے یہ سوال ہے۔ السلام علیکم، البانیہ ورک پرمٹ پہ گریس ٹورسٹ ویزا پاسبل ہے؟ اچھا جی البانیہ، اس میں ایسا ہے کہ پاسبل کے لیے اب یہ ہے کہ البانیہ سے جب آپ اپنے وطن سے باہر کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں تو یہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس وطن کی، اس ملک کی ایمبیسی میں جائیں گی اور آپ اپلائی کریں گے،
کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں، یہ چاہتی ہوں، اور اس طرح میں اپلائی کروں گا، اور وہاں جو موجود امبیسی ہوتی ہے وہ آپ کو اس سلسلے میں ویزا کا پروسیس بتا دیں گی۔ اور ممکن ہے، کیوں نہیں ممکن، سب کچھ ممکن ہے، کوشش، آس اور امید ٹھیک کر کے رکھنی چاہیے۔ شہباز خان صاحب ہیں، شہباز خان صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم جاوید صاحب، میرا نام عبدالحمید ہے، میں فیصل آباد سے ہوں، 2008 میں ڈنکی لگا کر گریس آیا تھا، 2017 کے گریس میں رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنی مرضی سے اپنے ٹکٹ پر واپس پاکستان آ گیا ہوں۔ اچھا جی، دبئی میں ہوں، میرے پاس 1 سال 8 ماہ تک ویلڈ دبئی کا ویزا ہے۔ اچھا جی، میرا پرانا مالک جس کے پاس میں 8 سال کام کرتا رہا ہوں، ورک پرمٹ نکلوانا چاہتا ہے۔ اچھا جی، پہلے والی ڈنکی سے دبئی کے لیے ویزا کیا کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، پلیز بتائیں۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ آپ عبدالحمید صاحب اور آپ جیسے بڑے سارے وہ ہمارے مزدور بھائی جو آپ اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ اصل میں اس وقت جو موجود 3-4 قسم کے ویزے ہیں، زمیندارہ، بھیڑ بکری، گائے بھینس، مرغی فارم وغیرہ، یا فارم شیڈنگ جسے تھرموکیپیا وغیرہ کہتے ہیں، ان چیزوں میں ویزے جو ہیں مسلسل 2022 میں نکلے ہیں، بے شمار لوگوں کے نکلے ہیں، بے شمار لوگ آ بھی گئے ہیں، بے شمار لوگ آپ دوبارہ اس پہ اپنے اپنے وطن بھی جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ تو اچھا، اس میں اب صورتحال یہ ہے کہ ویزے بالکل نکل رہے ہیں، لیکن تمام قسم کی جو بزنس ہے اس میں نہیں۔ تو اب ایک نئے قانون کا بھی انتظار ہے کہ اس میں بھی شاید جو ہے وہ رستہ بن جائے، لیکن ابھی تک الیکشنز کی وجہ سے کشمکش بڑھ گئی ہے کہ کریں نہ کریں، کیا کریں۔ تو یہ صورتحال ہے، آپ اپنے مالک سے پوچھ لیں۔ آپ اگر لکھ دیتے کہ آپ کا کام کیا تھا تو میرے لیے زیادہ آسان ہو جاتا کہ میں آپ کو جو ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتا کہ اس فیلڈ میں جو ہے وہ کیا چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں کہ یہ نثار احمد صاحب ہیں۔ نثار احمد صاحب دعائیں کر رہے ہیں، گاڈ بلیس یو، اللہ مے یو لیو لانگ، اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت سے جرت سے رکھے۔ نثار احمد صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزتیں اور خیر عطا فرمائے۔ دلاور حسین ہے، السلام علیکم سر، 5 سال والا قانون کب آ رہا ہے؟ دلاور، ابھی اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ کہ کب اس میں کیا ممکن ہوتا ہے۔ آگے پرنسس شیبا کے نام سے ایک سوال ہے، فیملی کے لیے ویزا اوپن ہے، پلیز بتائیں۔ فیملی کے والے سے حالات مشکل ہیں، کھٹن ہے۔ اب میرا دل بھی نہیں کرتا کہ میں اس میں، حقیقت ہے جو رکاوٹیں ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو جب فیملی بن جاتی ہے تو دونوں فریقین کا یہ حقیقتاً حق ہوتا ہے کہ وہ کٹھے رہیں، فیملی کے ساتھ رہیں۔ اگر بچے ہیں تو ماں باپ دونوں کے ساتھ وہ بچے بڑے ہوں، لیکن یونان میں یہ کافی دشوار ہے، کیونکہ ہمارے سفیر وہی جو معاملہ ہے پورے پاکستان کا کہ 90% رشوت لیتے ہیں، 5-7% نیک نیت بھی ہیں۔ تو وہ نیک نیت لوگ تو ایک کارنر میں لگ جاتے ہیں، اور پھر بڑے بڑے لبادے پہن کے لوگ ان کرپٹ اور بددیانت ترین لوگوں کی حمایت بھی کرتے ہیں، یہ بھی تو دیکھیں۔ تو اس لیے پھر یہ معاملات ہیں، آئی ایم سو سوری، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اصل میں وہ یہاں نا، میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ سال قبل یہاں یورپ میں، اسپین میں نا، لوگوں نے ایک کمپین چلا دی تھی
کہ وہ نیشنل اسمبلی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور جو قومی اسمبلی کا رکن اور جو بیوروکریٹ نکلتا تھا اس کو لیتے تھے بڑے مزے سے، بڑی عزت آنر سے، لے کے 5 7 10 بندے ایسے سونا نے اٹھایا ہے، پھلاں دے ہار نہیں پائی دے، اٹھا کے تو ساتھ ہی وہ کوڑے کا ڈرم ہوتا تھا اس میں اسے کہتے تھے سارا آپ کی یہ جگہ ہے۔ تو بہرحال قومیں جب جاگتی ہیں، قوموں کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ سب سے بڑی طاقت ہے، گولا، ایٹم بم، کوئی چیز آپ کی اتنی تباہی نہیں کر سکتی جتنا غلامی میں راضی ہونا آپ کو تباہ کر سکتا ہے، معذرت سے لیکن یہ حقیقت۔ اچھا جی، محمد سلیمان صاحب ہیں، اور محمد سلیمان خوش آمدید میرے شہزادے، آپ کو کہتے ہیں کہ ڈس ایبل اپلائی پروگرام کے کیا نام ہے؟ ڈس ایبل کی اپلائی کا پروگرام کا کیا نام ہے؟ اچھا، اس میں ڈس ایبل کا کوئی پروگرام وغیرہ جو ہے انہوں نے کوئی باقاعدہ سائٹ وغیرہ نہیں بنائی ہوتی۔ کوئی ایسا فرد، مرد، عورت، بچہ، چھوٹا بڑا، اگر اس میں کوئی ایسے معاملات ہیں جو اس کا معذور ہے، جو معاملات اس کے مکمل نہیں ہیں، تو اسائلم سروس کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آپ نے سرٹیفکیٹس وغیرہ، ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ کے بغیر وہ یہ ممکن نہیں ہوتا، سرٹیفکیٹس بھیجے اور ساتھ تصویر بھی دے دے، لیکن سب سے بیسک فرسٹ کام یہ ہے کہ میڈیکل ڈاکٹر جو مستند ڈاکٹر ہے اس کا لکھا ہوا سرٹیفکیٹ بھیجیں گے تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اسائلم کی اپلیکیشن کی جا سکتی ہے۔ یہی ان کا یونان میں طریقہ کار ہے۔ اچھا جی، ارسلان محمود صاحب ہیں، ارسلان کہتے ہیں کہ سلام سر، میرا اسلام آباد امبیسی سے 1 سال کا ورک ویزا لگا ہے، ماشاءاللہ جی، مبارک ہو سر۔ میرا ایجنٹ کہتا ہے، واہ بھائی واہ، ایجنٹ صاحب بھی آگے، ایجنٹ کہتا ہے کہ 8 ماہ بعد آپ کو شینگن کارڈ ملے گا۔ بھائی ایجنٹ ہویا تو شینگن کارڈ نہیں دوانا تو پھر کرنا بھی کی انہیں ہیں، ملے گا۔ اچھا جی، شینگن کنٹری میں ٹریول کر سکتے ہیں، اس بارے میں انفارمیشن دیں۔ اچھا، ایجنٹ کی باتیں مجھ سے نہ پوچھا کریں، ویسے جرنل کر لیا کریں ارسلان اور سارے شہزادوں سے۔ ایجنٹ بھی تو بیچارے پھر وہ دکاندار ساتھی ہوتے ہیں، ان بیچاروں کی اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ تو جس ملک میں ایف آئی اے ہر بندے سے 3 لاکھ 5 لاکھ لے، سب سے بڑی ایجنٹ، سب سے بڑے سمگلر وہ خود ہوں، تو دوسروں لوگوں نے بھی تو کرنا ہے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ شینگن ویزا بے شک ممکن ہے ویزا شینگن ہی ملے آپ کو، یا آپ کو وہاں سے ویزا ملے، انٹری ملے، جب یہاں آتے ہیں تو وہ شینگن مل جاتا ہے۔ لیکن میرے بچوں، میرے شہزادوں، تھوڑی سی یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے۔ وہ تو ہوا ایجنٹ، اس نے تو کہانی سنانی ہے تو آپ سے پیسے لینے ہیں نا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جس مالک کی بنیاد پر وہ آپ کا ویزا نکلا ہے، اگر آپ اس کام پر نہیں ہوں گے، اس سے آگے پیچھے ہو جائیں گے تو آپ کے پیپر، اندیشہ قوی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیپرز ضائع اور برباد کر دیں گے۔ یہ مطلب ذہن نشین رکھیں۔ اس کی بنیاد جو ہے وہ میرے بچوں یہ ہے کہ آپ کا ویزا اس مالک، اس کام کی وجہ سے ہے۔ تو یہ قانون میں بڑا واضح لکھا ہے کہ اگر بندہ وہ وہاں کام نہیں کرتا تو اس کو پھر پیچھے پکڑ کر بھیجا جا سکتا ہے، یعنی کہ بھیجا جائے گا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی ایسے رسک میں آ جائے۔ اگر آپ آ رہے، اگر آپ نے آنا ہے سو بسم اللہ، لیکن یہ ذہن بنا کے آئیں کہ جہاں کا ویزا لگنا ہے وہاں ہی میں نے جانا ہے، وہ نہ ہو کہ اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چن گی کھیت۔ وہ بندہ جاندے انگلاں تے نہ چک وڈن لگ پے، میں کی کر بیٹھا 20 لاکھ روپیہ بھی دے دیتا ہے تے پولیس نے پھڑ کے پیچھے بھی سر چھڑیا، وہ پھر چکیاں کاٹیں یا کچھ کریں، پھر وہ نہیں بن سکتا کچھ۔ پھر جنٹ نے نئی کہانی سنا لینی ہے آپ کو، نئے آپ اس نے کہنا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگے تو 20 لاکھ روپیہ دیتا ہے 18 چی کر دینا تھوڑا، 18 کہاں سے لاؤ گے میرے بچے دوبارہ؟ تو یہ باتیں ذہن نشین کر لیں۔ اچھا بھائی، جنٹ شنٹ مائنڈ شانڈ نہ کریں، اگر کرنا ہے تو کرتے رہیں، میں تو مظلوم کا ساتھی ہوں، میں نے تو مظلوم کو بچانا ہے۔ تو اس طرح یہ بڑی اہم اور ضروری باتیں ہیں۔ اچھا جی، شاہزیب آگے ہیں، شاہزیب کہتے ہیں کہ سر اگر 9 ماہ والا ایگریکلچرل ویزا
حاصل کر لیا جائے تو رینیو کروایا جا سکتا ہے، 5 سال بعد ایپی مکرون مل سکتا ہے۔ اس میں میرے شہزادے شاہزیب اور آپ جیسے جتنے بھی نوجوان ہیں یہ سن لیں کہ قانون میں اس کی بڑی وضاحت ہے کہ یہ ویزا اسی کیٹیگری میں جاری رہ سکتا ہے اور کسی کیٹیگری میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، ثقلین حسین ہے، ثقلین کہتے ہیں کہ سر جی گریس کا 3 سال کا ویزا میں بتا دیں۔ ویزے کے بارے میں ثقلین یہی ہے میرے بچے کہ یہ جو ویزے ہیں یہ ایگریکلچرل یا مختلف ترتیب میں چل رہے ہیں۔ اب امکان ہے، امید ہے کہ جو موجود یہاں مزدور ہیں ان کا بھی امکان مالک اور مزدور کی بنیاد پر بن رہا ہے۔ 5 سال 3 سال 2 سال یہ چیزیں نہیں، مالک اور مزدور کی بنیاد پر امکان ہے کہ اس طرح کا ایک اور قانون آنے والا ہے۔ لکی گجر صاحب ہیں، اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ گجر صاحب بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی جرأت اور غیرت والی اس شرافت والی زندگی عطا فرمائے جس سے بدماش ڈرے اور مظلوم ہمت پکڑے کہ شکر خدایا فجر بھی شریف تک نے نصیب فرمائے جی۔ گجر صاحب اکثر لکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا جی، لکی گجر صاحب دوبارہ لکھتے ہیں، کیا بات ہے، کاش سب سمجھ جائیں اور ہم سب اسلامی نظام کے لیے آواز بلند کریں۔ وہ گجر صاحب سمجھتے تو ہیں سارے، پر وہ گوب نیڑے کے خدا لا بھی کام ہے نا، یعنی کہ ایک کرپٹ اور بد دیانت جج صاحب یا جرنل صاحب یا ایک سفیر صاحب یا FIA ایسے کوڑے گند کی طرح بکھرے ہوئے ہیں پورے، وہ ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے، تو ان سے ٹکرانا اب سب کے دل میں وہ نہیں ہوتی ہمت حوصلہ۔ یہ حوصلہ ہمت جو ہوتا ہے نا، یہ نہیں ہوتا کہ بندے کا گوشت بڑا ہو یا بندے کا وزن بڑا ہو، قد بڑا ہو، یہ تو مالک عطا فرماتا ہے اور ایمان سے عطا فرماتا ہے۔ یہ جب تک نہیں آئے گا، وہ مولا علی کا فرمان ہے کہ جب تک آپ ظلم اور زیادتیوں پر خاموش رہو گے تو پھر اتنی ہی مصیبتیں، اتنی ہی قربانیاں، پھر جتنا لیٹ ہوتے جاؤ گے اتنی مصیبتیں آپ پر آتی جائیں گی۔ تو دیکھ لیں، بہرحال آپ جیسے نوجوانوں سے بڑی آس امید ہے کہ بات سمجھ جانا بھی ایک بہت بڑی بات ہے، غنیمت ہے۔ اچھا، آپ اس کو یہ سمجھیں کہ میں کون ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی، نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولہ اس دنیا کے، اس کائنات کی وجہ آپ لوگوں کو بات بتاتے تھے، نصیب والوں کے نصیبوں میں بات سمجھ آتی ہے، وہ بد نصیبیاں دے گل نہیں سمجھ آتی۔ گجر صاحب یہ بات ہے اصل میں۔ تلوین شرما کا سوال آ گیا۔ تلوین شرما صاحب لکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک انسان ہیں۔ بڑی مہربانی جی، وہ ایسا ہے کہ تلوین شرما، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور ہمیں ایک دوسرے کا احساس ہونا چاہیے۔ بہت بہت آپ کے لیے دعائیں لکھ رہے ہیں جی، شکریہ جی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا اور ہمیں اللہ تعالیٰ اب حقیقتاً جو ہے وہ اچھائی کی راہ عطا فرمائے۔ اچھا، اب یہ سوال آج آگے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں مجھ سے۔ بہرحال ندیم صاحب ہیں، ندیم صاحب کا سوال، اب یہ پچھلے سوال آگے لیں جی، معذرت سے یہ سوال دوبارہ دیکھ دیں اور اتنی دیر میں اگر کوئی اور سوال ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آج کا اتنا ہی دیکھتے ہیں۔ پھر دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ امیگریشن یا مختلف معاملات کے حوالے سے اگر کوئی تازہ ترین صورتحال ایسی آ گئی تو میں فوری طور پر آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ کھینچا تانی بڑی ساری لگی ہوئی ہے، یعنی کہ حکومت یونان اس بات کو بار بار دیکھتی ہے کہ مزدور کی بڑی ضرورت ہے، کھپت ایک طرف سے فیکٹری والے، دکانوں والے، مل مالکان سے لے کر ایگریکلچر تک وہ مزدور کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مزدور موجود نہیں ہے۔ بہتر مزدوری کے لیے آگے جرمن، فرانس، اسپین، اٹلی وغیرہ چلے گئے، تو ضرورت تو بہت زیادہ ہے۔ اب صرف اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ الیکشنز کی وجہ سے کیا
اب کھولنا یہ سمجھتے ہیں ہمارے فائدے میں ہے، یا 1 ماہ بعد یا 10 دن بعد یا حکومت آنے کے بعد، یہ اصل میں سوالات چل رہے ہیں جو صورتحال موجود ہے۔ اچھا جی، مبشر تشریف لائے ہیں۔ مبشر صاحب خوش آمدید آپ کو۔ سر میں ڈیلیوری کا کام کرتا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میرے وکیل نے کہا تھا کہ 1 سال گزر گیا ہے، ابھی تک کچھ نہیں ہوا، رہنمائی فرما دیں اس بارے میں۔ اچھا مبشر، ایسا ہے میرے شہزادے کہ اب آپ کی کیا صورتحال ہے؟ اب آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں، چلتے پھرتے ہیں، نارمل ہیں یا کیا ہے؟ اصل میں اس سلسلے میں میری ساری ہمدردی، میرا سارا مطلب جو صلاحیت ہے آپ کے لیے حاضر ہے۔ آپ سے مراد یعنی کہ کسی بھی طرح کا کوئی سچا اور درست مدد لینے کا خواہش مند ہو تو میں حاضر ہوں۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ وکلاء جو ہوتے ہیں وہ مختلف شعبوں کے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی پیپرز کا وکیل ہے، کوئی پراپرٹی کا وکیل ہے، کوئی کسی کا، تو دکاندار کو یہ بات شرم آتی ہے وہ کہے کہ میں آپ کا کیس نہیں جانتا۔ بڑی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو کیسز ہوتے ہیں نا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مزدور کا معاملہ ہو گیا، فیکٹری کا معاملہ ہو گیا، یہ حقیقتاً بھی کافی طول پکڑ لیتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایکسیڈنٹ والے کیس میں سب سے پہلی لمبائی اور طویل مدتی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یونانی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کا ڈاکٹر لکھے گا کہ کب آپ کی ٹانگ ٹھیک ہوگی، آخری فائنل سرٹیفکیٹ پر آپ کے وکیل کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا نقصان ہے، تو اس نقصان کا ہرجانہ طلب کرنے کے لیے پھر وہ کرتا ہے۔ یہ روڈ ایکسیڈنٹ، فیکٹری ایکسیڈنٹ، یہ مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے اسپیشل وکلاء ہوتے ہیں، تمام وکلاء کے پاس نہیں یہ معاملہ ہوتا۔ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی خدمت پیش کرتا ہوں، رہنمائی پیش کرتا ہوں۔ آپ جب چاہیں دفتر تشریف لے آئیں گے، آپ کے وکیل کو فون کریں گے، بیٹھ کے قریب سے آپ کی مکمل رہنمائی کرنا میری خوشی کا سبب ہوگا۔ جو بھی آپ کا وکیل ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کا وکیل کون ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وکیل قریبی ہونا چاہیے، جس تک آپ کی پہنچ ہو اور جو آپ سے مل سکتا ہو آسانی سے۔ اگر ایک وکیل ہے تو آپ اس مصیبت میں، اس تکلیف میں اسے مل ہی نہیں سکتے، اس کے پاس جا ہی نہیں سکتے، وہ آپ کا فون ہی نہیں اٹھاتا، تو پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو بڑے سارے مسئلے ہیں، مسائل ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں اگر آپ جب چاہیں گے تو آپ دفتر تشریف لیں، میں آپ کے وکیل سے ڈسکس کرنے کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے یا کیا کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال وسیم صاحب ہیں، وسیم کہتے ہیں کہ سر میرے پاس 2005 کی امیگریشن تھی اور یہ 2012 تک ویلڈ تھی، اور کام نہ ہونے کی وجہ سے میرے پیپرز ویلڈ نہ ہو سکے، کیا میرے پیپر ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اچھا شہزادے، یہ 2012 کا جو مسئلہ ہے، اب اس میں تو وسیم آپ یا آپ جیسے ساتھیوں کے لیے گزارش ہے کہ وہ تو قانون اب یہی ہے نا مسئلہ کہ 7 سال آپ لاسٹ 7 ایئرز کا وہ جو قانون ہے تو صرف اس کے متعلق جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ 7 سال کا اگر یعنی کہ 2015، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22 کے ثبوت ہیں تو پھر آخری 7 سال کے ثبوت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ اس میں کسی قانون کو نہیں جانتا کہ وہ اس قانون میں آپ کی لیگل پوزیشن کو بحال کر دیا جائے، یہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اچھا یہ جو سوالات ہیں یہ پرانے سوالات ہیں، اور اچھا سعید محمد کا سوال آ گیا۔ سعید لکھتے ہیں کہ سر میرا ایگریکلچر ویزا لگا ہے 1 سال کے لیے، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس ویزا پر گریس میں کتنا عرصہ رہ سکتا ہوں، کیا کام کر سکتا ہوں؟
میرے بچے یہ تو میرے شہزادے سعید کام تو وہی کرنا ہے جس کام کا وہ ویزا نکلا ہے، تو رہنا بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ نے اس ویزے پر مدت میعاد ہے۔ اچھا جی، کیا اس پہ بینک اکاؤنٹ بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے، کیونکہ آپ لیگل ہیں، آپ کام کریں گے، آپ کے ٹیکس لگیں گے، آپ کا بینک بنے گا، سب کچھ اس پہ بن سکتا ہے۔ اچھا جی، میرا کیا رائٹس ہوں گے؟ مزدور کے جو رائٹس ہیں وہ سارے کے سارے رائٹ ہوں گے، آپ کا بینک اکاؤنٹ بن سکتا ہے، آپ کا ٹیکس نمبر بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے، لیکن کام آپ نے وہی کرنا ہے جس کام کا وہ ویزا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو اس طرح آپ نے اگر دوبارہ اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ویزا آپ کا لگ گیا، آپ نے کام کیا ہے، اس کے ختم ہونے سے 1-2 ماہ قبل آپ نے نئے مالک سے یا اسی مالک سے دوبارہ اس کی تجدید کرا لیا تو یہ بھی ممکن ہے، یہ کئی سال تک بھی چل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اس طرح کی صورتحال ہے۔ اچھا جی، عظمیٰ اقبال کی طرف سے یہ ایک سوال ہے اور لکھا ہے کہ میں ڈسیبل ہوں، میرا ویزا کینیڈا کا ہو جائے گا، پلیز ہیلپ می۔ اس میں اصل میں آنیبل کے حوالے سے جو ویزے ہیں نا، یہ تو اس ملک کی امبیسی ہی بتا سکتی ہے، کیونکہ کسی ملک میں سب ممالک میں اپنے اپنے قانون ہیں اور ان کے قوانین کا جو ہے، میں تو صرف یونان میں جو قوانین ہیں ان کے حوالے سے بتا سکتا ہوں۔ اچھا جی، یہ پرنسس شیبہ کا میں نے پڑھ دیا ہے فیملی ویزا کے حوالے سے، تو یہ سوال اتنے ہی ہیں۔ تو اب جناب میں نے جو آپ کے سوالات جو کم آرڈر تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، جو ہی تازہ ترین صورتحال آئے گی انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ 2-3 بنیادی چیزوں کا بڑا ہی خیال رکھیں، آپ آج آئے ہیں یا کل، آپ نے ایک فائل بنائے اور خوبصورت سیدھی فائل، میرے بچوں اس طرح نہیں کرتے کہ وہ یہ پیپر ہے نا تو یہ پیپر لے لیا ہے تو کسی طرح آپ نے اس کو سنبھالنا ہے، تو آپ اس کو ایسے کر کے سونا کر کے تو ایسے، تو بھائی یہ تویز نہیں بنانا، یہ پیپر کسی محکمے میں کسی فائل میں آپ کو دکھانا پڑے گا، جب آپ اس کو کھولیں گے تو یہ پھر آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ تو برائے مہربانی ایک ایسا چھوٹا سا بیگ 2 یورو کا 3 یورو کا لینا ہے جس میں فائل سیدھی آئے، 50 سینٹ کی فائل ملتی ہے، 1 یورو کی فائل ملتی ہے، اس فائل میں سیدھے پیپرز رکھنے ہیں۔ آپ اپنا پاسپورٹ ویلڈ کریں۔ ٹھیک ہے، آج ایک بچے نے یہ بھی فون کیا کہ یاد آ گیا، اچھا ہو گیا کہ میں سفارتخانہ پاکستان ایتھنز میں گیا اور انہوں نے میرا اچھے طریقے سے جو ہے وہ کام کر دیا، میرے پاس پیپرز نہیں تھے، تو باہر ایجنٹ ڈبل پیسے یا 3 گنا پیسے لیتے ہیں، تو اندر جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے انہوں نے مجھ سے میرے پیپرز بھی نہیں پوچھے اور میرا پاسپورٹ بھی لے لیا ہے۔ تو اس طرح آپ یہ بات لوگوں کو بتائیں کہ باہر ایجنٹوں وغیرہ سے جو ہے وہ نہ کرائیں۔ اچھا میرے بچوں، یہ تو ہوگی وہ اس شہزادے کی بات جو مجھ تک اس نے پہنچائی۔ اچھا میرے پاس اگر ایک نوجوان نے کہا ہے کہ اس طرح کیا ہے، تو اس کا اگلا معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات پاسپورٹ وہ جمع کر لیتے ہیں سفارتخانے کو، تو چاہیے یہ کہ ایک بہت کھلے عام کچہری لگا کے کہیں کہ یونان میں جتنے لوگ ہیں جس کے پاس پاسپورٹ نہیں، امیگریشن کا امکان ہے، سارے آئیں اور سب کو ہم گھر گھر جا کر، لوگ اتنا رسک کیوں لیں؟ سفارتخانہ میرے بچوں آپ کا ہوتا ہے، لاکھوں یوروز لگتے ہیں، سفیر صاحب بھی آپ کے نوکر اور ملازم ہیں اور FIA والا بھی آپ کا نوکر اور ملازم ہے، ان کی نوکری کیا ہے؟ یعنی کہ لاکھوں یورو اس لیے دیے جاتے ہیں۔ آپ ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں، یہ نوکر کوئی برا لفظ نہیں، ملازم برا لفظ نہیں، وہ بھائی ہے جو ملازم، تو پھر ملازم ایک فیکٹری میں کام کرنے والا کیا ہے؟ ملازم۔ آئین پاکستان میں جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں انہیں پبلک سرونٹ کہتے ہیں، کوئی بات آگے پیچھے والی نہیں کر رہا، تو وہ تمام کے تمام پبلک سرونٹ آپ کی نوکری کے لیے، آپ کے نوکری
نوکر بنا کے آپ کے ملازم پبلک ہے نا، آپ کے ملازم بنا کے بھیجے گئے، لاکھوں یوروز آپ کا خون اور پسینہ گرتا ہے اور آپ کے ان کو دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کی نوکری کریں۔ تو اس وقت حقیقت تو یہ ہے کہ سفارتخانے میں موجود جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے وہ مختلف اپنے معاملات جو کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، اگر وہ نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم اس وقت ان کی بہتری کے لیے یہ ہے کہ بچے کم از کم یہ تو کہہ دیں کہ بھائی اس وقت امیگریشن کھل رہی تھی تو ہمارے سفارتخانے میں موجود جو لوگ ہیں کم از کم اس وقت تو انہوں نے ٹھیک کام کر دیا تھا۔ کونے کونے میں یونان میں جا کے ایک ایک پاکستانی کی جو ہے وہ نوکری کی جائے اور انہیں پاسپورٹ بنا کے دیے جائیں۔ تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے۔ تو کہہ رہا تھا کہ ایک فائل بنائیں، فائل بنا کے اپنا جو ہے وہ اس میں کاغذات، اپنا پاسپورٹ، اپنی چیزیں جو رکھیں، اور اس کے بعد آپ اپنا مالک ڈھونڈیں کہ اگر امیگریشن کھل جاتی ہے تو کون سا فرد ہے، کون سا مرد ہے، کون سی فیکٹری ہے جس میں آپ کو کانٹریکٹ مل سکتا ہے، اس کانٹریکٹ کے تحت پھر آپ کو پیپر مل سکتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں چلے جائیں، جزیروں میں چلے جائیں، جہاں کام مل سکتا ہے آج کل کم اجرت پر بھی کام پر لگ جائیں، تاکہ کل کو اگر امیگریشن کھلتی ہے تو آپ کے سامنے وہ فرد ہو، وہ مالک ہو جو کہے کہ ہاں یہ والا مزدور مجھے چاہیے، اور آپ اس لیگل کے پروسیس سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ یہ جو آپ کے کرنے والے معاملے ہیں یہ کر لیں۔ اللہ کی امان میں، اللہ کے رکھیں، فی امان اللہ۔ پھر دوبارہ ملیں گے۔ السلام علیکم۔